Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear student of class 9th, today our fourth lecture of Pak study. Our topic is describe the ideology of Pakistan in the light of pronouncement of علامہ محمد اقبال. آج ہم نے آئیڈیالوجی آف پاکستان پڑھنی ہے کہ علامہ اقبال کی رائے کے مطابق آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اقبال کی رائے کو ڈسکس کریں، پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ آئیڈیالوجی کہتے کسے ہیں. آئیڈیالوجی کے لیے اردو میں لفظ نظریہ استعمال ہوتا ہے، اور آئیڈیالوجی سب سے پہلے ایک فرینچ فلاسفر جس کا نام انٹونیو ڈیسٹل ڈی ٹریسی تھا، اس نے فرینچ ریولیوشن کے درمیان اس کو استعمال کیا تھا. اس شخص کے مطابق آئیڈیالوجی کا مطلب ہوتا ہے دا سائنس آف آئیڈیاز، یعنی کہ خیالات کا علم. تو آئیڈیالوجی کی اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں گے، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے a plan or a program as is based upon philosophy and application to solve political, social and cultural issue. یعنی کہ آئیڈیالوجی کا مطلب ہے سچ اے پلان، یعنی کہ ایسا ایک منصوبہ جو کہ بیسڈ کرتا ہے فلاسفی پہ اور جو حل دیتا ہے کس چیز کے، سماجی مسائل، معاشی مسائل اور یعنی کہ ثقافتی مسائل کو. اس کو ہم کہتے ہیں آئیڈیالوجی. اب آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہے؟ آئیڈیالوجی آف پاکستان کا مطلب ہے بیسکلی مین دیٹ پاکستان شوڈ بی اے اسٹیٹ، یعنی کہ پاکستان کو ایک ایسا ملک ہونا چاہیے ویئر دا مسلم شوڈ ہیو این اپرچونیٹی ٹو لیو اکارڈنگ ٹو دا فیتھ اینڈ کریڈز بیسڈ آن دا اسلامک پرنسپل. یعنی کہ پاکستان ایک ایسا اسٹیٹ ہے جہاں پہ مسلم ہیو اپرچونیٹی رکھتے ہیں، کیا اپرچونیٹی ٹو لیو اکارڈنگ ٹو دا فیتھ اینڈ کریڈ. کریڈ کا مطلب ہوتا ہے عقیدہ، بیسڈ آن دا اسلامک پرنسپل، جو اسلامک اصول ہیں اس کے مطابق. They should have all the resources at their disposal to enhance Islamic culture and civilization. یعنی کہ they should have all the resources، ان کے پاس تمام وسائل ہیں to disposal the enhance Islamic culture اور civilization، جس سے وہ اسلامک ثقافت اور تہذیب کو کیا کر سکے، پروان چڑھا سکے. تو اقبال کے مطابق مسلمان کے لیے کوئی حد بندی نہیں، مسلمان جہاں ہوگا جدھر ہوگا وہ اس کا وطن ہے، ان کو آپس میں بھائی مخافات عمل اس طرح مل کر رہنا چاہیے. تو آتے ہیں ہم پیج نمبر اپنے 18 کی طرف. آپ اب دیکھیں کہ اس پہ لکھا کیا ہوا ہے. ورڈ بائی ورڈ میں آپ کو ٹرانسلیشن بھی کروا دوں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کا مین مقصد کیا ہے. علامہ اقبال gives the Muslim an idea of a separate state. علامہ اقبال نے مسلمانوں کو ایک الگ ریاست کا کیا آئیڈیا، یعنی کہ خیال، تصور پیش کیا. تھرو ہز پوئٹری، انہوں نے اپنی شاعری سے ہی اویک دا مسلم، انہوں نے مسلمانوں کو بیدار کیا یا جگایا. ان دا بگننگ، شروع میں، ہی واز اے سپورٹر آف ہندو مسلم یونٹی، شروع میں وہ مسلمان اور ہندوؤں کے اتحاد کے بڑے سپورٹر تھے. بٹ نیرو مائنڈنس اینڈ بائسڈ ایٹیٹیوڈ آف ہندو، لیکن نیرو مائنڈنس، کم ذہنی اور بائسڈ ایٹیٹیوڈ اور متعصب رویہ ہندوؤں کا him to rethink that the Muslim should demand a separate country. اس بات پہ ان کو دوبارہ سوچنے پہ علامہ اقبال کو مجبور کیا. کس نے؟ ہندوؤں کے متعصب رویے نے اور ان کی تنگ ذہنی نے، کہ مسلمانوں کو ایک الگ وطن چاہیے. آئی پیراگراف میں آ جائیں، لکھا ہوا ہے ان ہز فیمس پریزیڈنشیل ایڈریس، انہوں نے ایک خطبہ پیش کیا تھا الہ آباد کے مقام پہ جو 1930 میں ہوا تھا. اس خطبے میں مسلمانوں کے لیے انہوں نے ایک الگ ریاست کا جو نا کنسیپٹ پیش کیا تھا. In his famous presidential address at Allahabad in 1930, he demands a separate state for the Muslims so that they might lead their lives in accordance with their religion and culture. جہاں پر وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں. اقبال کہتا ہے the formation of consolidated north west India، یعنی کہ مستقیم یا یکجا کرنا، کس جگہ کو؟ نارتھ ویسٹ انڈیا، شمال مغربی جو انڈیا تھا اس وقت، جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہوا کرتی تھی، ان علاقوں میں ان کو مسلمانوں کا الگ اسٹیٹ بنا دینا چاہیے، جو اقبال کے مطابق ٹو بی دا فائنل ڈیسٹینی آف دا مسلم، تقدیر ہے مسلمانوں کی آخری، ایٹ لیسٹ آف نارتھ ویسٹ انڈیا، کم سے کم کیا، شمال مغربی انڈیا. In the life of Islam as culture force in the living country
ویری لارجلی ڈپینڈ آن اٹس سینٹرلائزیشن ان اسپیسیفک ٹریٹری. جہاں پر ٹریٹری کا مطلب ہوتا ہے ایک جغرافیکل باؤنڈری جہاں پر ایک خاص مسلمان رہ کر اپنے مذہب کی اپنے دین کی پیروکاری یعنی کہ اس کی پروان اس کو فالو کرنے کے لیے عمل پھیرا ہوں. پیراگراف 2 میں آ جائیں. علامہ اقبال اسسٹڈ کا مطلب ہوتا ہے زور دینا. زور دیتے ہیں کس بات پہ؟ ڈیٹ دا ہندو اینڈ مسلم کوڈ ناٹ لیو ٹوگیدر ان اے کنٹری، کہ مسلمان اور ہندو کبھی بھی ایک ملک میں نہیں رہ سکتے. ہینس لہٰذا سونر اور لیٹر جلد ہی یا بعد میں دا مسلم وڈ سکسیڈ کامیاب ہو جائیں گے وننگ دیئر سیپریٹ اسٹیٹ، ایک علیحدہ سیپریٹ اسٹیٹ کا مطلب ہے ملکیت حاصل کرنے میں. ہی ٹرن ڈاؤن دا آئیڈیا، ٹرن ڈاؤن کا مطلب ہوتا ہے رد کر دینا. انہوں نے اس خیال کو اس آئیڈیا کو رد کر دیا ڈیٹ اونلی ون نیشن ایگزسٹ ان دا سب کنٹیننٹ، کہ برصغیر میں صرف ایک قوم رہتی ہے. ایکسیپٹنگ اسلام اے کمپلیٹ سسٹم، انہوں نے اسلام کو ایک مکمل ضابطۂ حیات قرار دیا. علامہ اقبال سیٹ کلیئرلی، علامہ اقبال نے واضح طور پہ یہ کہا انڈیا از اے نیشن، انڈیا از اے کانٹیننٹ، انڈیا کیا ہے؟ ایک بر اعظم ہے. کانٹیننٹ کا مطلب آپ بہتر جانتے ہیں. آف ہیومن گروپس، انسانوں کے گروپوں کا. بلانگس ٹو ڈفرینٹ ریسز، جو مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں. اسپیک ڈفرینٹ لینگویجز، جو مختلف زبانیں بولتے ہیں. اینڈ پروفیشز ڈفرینٹ ریلیجن، اور مختلف ریلیجن کا مطلب ہوتا ہے مذاہب کے پیروکار ہیں. ٹھیک ہے. پروفیسز کا مطلب ہے پیروکار یعنی کہ اس پہ عمل پھیرا ہونا. اٹ واز دا پرائمری ڈیوٹی آف آل سویلائزڈ نیشن، یہ تمام جو سویلائزڈ نیشن ان کی تہذیب یافتہ قومیں ہیں ان کی یہ ڈیوٹی ہے ٹو شو آٹموسٹ. آٹموسٹ کا مطلب ہوتا ہے حت الامکان یعنی کہ کم سے کم، آخر. ریگارڈ اینڈ ریورنس، ریورنس کا مطلب ہوتا ہے عقیدہ یعنی کہ تہذیب یا احترام بھی آپ کہہ سکتے ہیں. یہ اقبال کہتا ہے تمام سویلائزیشن ان کے تہذیب یافتہ قوموں کو کم حت الامکان یہ بات مان لینی چاہیے. فار دا ریلیجن پرنسپل، مذہبی اصول کے لیے. کلچر اینڈ سوشل ویلیوز آف ادر نیشن، کہ دوسرے مذاہب اور دوسرے اقوام کی بھی جو ہے عزت اور احترام کیا جائے. یعنی کہ ان کے مطابق مسلمان ایک الگ قوم ہے، ایک الگ مذہب رکھنے والی، جس کا ہر لحاظ سے ہندوؤں سے موازنہ کیا جائے تو وہ الگ ہیں. لہذا تمام سویلائزڈ نیشن، یہاں سویلائزڈ نیشن سے مراد وہ ان ایڈوانس کنٹری یعنی کہ یورپین کنٹری، امریکنز اور یو این او کے جو ممبر بڑے بڑے کنٹری ہیں ان کو مخاطب ہوئے کہتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو ایک الگ قوم مانیں. علامہ اقبال واز آف دا ویو ڈیٹ دا مسلم ڈیو ٹو اسلام فارم اے ملت. علامہ اقبال کے مطابق، ان کے خیال کے مطابق، جو ڈیو ٹو اسلام مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلام کو مد رکھتے ہوئے فارم اے ملت، ایک ملت بنائیں. یعنی کہ ملت ہوتی ہے ایسی کئی قومیں جو ایک صرف دین پہ پیروکار ہوں، اس کو آپ ملت کا لفظ استعمال اس کے لیے کر سکتے ہیں. اینڈ دیئر پاور اینڈ اسٹرینتھ ڈپینڈز اونلی آن اسلام. اقبال کے مطابق ان کی طاقت اور ان کی اسٹرینتھ کا مطلب قوت ڈپینڈز کرتی ہے اونلی آن اسلام، صرف اسلام پہ. ان ہز پوئٹری، انہوں نے اپنی شاعری میں ہی پریزنٹس، وہ یہ بات پیش کرتے ہیں دا کی کنسیپٹ آف دا بیسکس آف مسلم از ملت. جو کی کنسیپٹ ہے، خاص نقطہ ہے بیسس آف مسلم، وہ ہے ملت یعنی کہ ایک قوم ہو جانا. نہ عقیدہ ماننا، نہ عقیدوں کا فرق کی تصور کرنا، نہ زبانوں کا، نہ نسل کا، نہ رنگ کا. اقبال کہتے ہیں ڈونٹ پرزیوم، پرزیوم کا مطلب ہوتا ہے فرض کرنا. ڈونٹ پرزیوم دیٹ یور نیشن از لائک دا نیشن آف دا ویسٹ. اپنی قوم کو جس طرح مغربی اقوام ہے اس کی طرح تصور مت کرو. پرزیوم کا مطلب ہے فرض کرنا. ٹھیک ہے. دا پیپل ہو بلیوڈ ان پروفٹ، وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں. ہیو ڈسٹنکٹیو یعنی کہ ڈسٹنکٹیو کا مطلب ہوتا ہے امتیازی، خاص، مخصوص. فارمیشن آف دا نیشن، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں یا ان کو ماننے والے ہیں وہ ایک مخصوص خاص قوم ہے. یعنی کہ ان کو امتیاز ہے، وہ دوسروں سے فرق ہے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اس لیے وہ سب سے، امتیاز کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنا. ٹھیک ہے. ان میں یہی فرق ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، آخری نبی مانتے ہیں اور اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں. دا ویسٹرن کمیونٹی، جو آپ کی مغربی کمیونٹی ہے یا اقوام ہے، ڈیپینڈز اپان ٹیریٹریل اینڈ ریشیل بیسز. ٹھیک ہے. مغربی جو اقوام ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اپنی حد بندی. ٹیریٹریل کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ جغرافی حدود، اینڈ ریشنل کا مطلب ہوتا ہے نسلی. ٹھیک ہے. یعنی کہ گورے کالے کا فرق، اعلیٰ اور
امیر غریب کا فرق، یہ سارے جو نا مغربی ممالک کے کانسیپٹ ہیں، ٹھیک ہے. ویئرز یور اسلام کمیونٹی، ویئر جبکہ یور اسلامک کمیونٹی یعنی کہ اسلام کی جو اقوام ہے، جو کمیونٹی ہے، از اسٹرینتھنڈ بائی دا فورس آف ریلیجن، صرف مذہب کی وجہ سے کیا ہے، طاقتور ہے. ہی ایڈوائز دا مسلم، وہ مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہیں، ٹو اڈاپٹ ایوری اسپیکٹ آف ریلیجن اینڈ ٹو بریک دا آئیڈل آف کلر اینڈ کریڈ. کریڈ کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ عقیدہ ہوتا ہے. وہ مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دیتے ہیں کہ جو ہم نے خاص طور پہ اپنے آپ کو عقائد میں بانٹ رکھا ہے، اپنے آپ کو اقوام یعنی کہ یہ جو ہم سیکٹس کہتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے، کوئی کمتر دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے، یہ بات نہیں ہونی چاہیے. اقبال کا یہ شعر، بہتان رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ اخوانی. بہتان رنگ بو سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو یہ مت کہو کہ میں سید ہوں یا میں جاٹ ہوں یا میں راجپوت ہوں. اس طرح کے الفاظ جو نا آج ہمارے معاشرے میں عام ہیں، لیکن اقبال کے نزدیک یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے. وہ صرف مسلمان کو ایک ملت میں تصور کرتے ہیں جو ایک کلمہ گو اور ایک اللہ کو مانتے ہیں. ان کے آگے نہ تو کوئی تورانی، نہ ایرانی، نہ اخوانی، یعنی کہ یہ ان علاقوں کے نام ہے جہاں سے مسلمان آئے ہیں یا جہاں پر بستے ہیں. تو یہ سب اقبال کے نظریے کے مطابق کوئی اہمیت نہیں رکھتے. اقبال صرف ملت ایک ایسے لوگوں کے گروپ کو تصور کرتا ہے جو صرف اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتے ہیں اور ان کے احکامات مانتے ہیں، چاہے وہ کہیں بھی ہوں دنیا میں. بریک دا آئیڈل آف کلر اینڈ کریڈ اینڈ آبزرو یور سیلف ان ٹو ون نیشن، سو تورانی ایرانی اور اخوانی. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے توڑ دو یہ بت آئیڈلس کا مطلب بت آف کلر، یعنی کہ یہ بت جو ہم نے اپنے رنگ و نسل کے بنائے ہوئے ہیں، اس عقیدے کو ختم کر لو کہ ہم جو نا کوئی سید ہے، کوئی مسلمان ہے یا کوئی جاٹ ہے یا راجپوت ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. He considered that all the Muslim living in any part of the world form one millet. وہ مانتے ہیں، کنسیڈر کا مطلب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اقبال کا یہ تصور ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہو دنیا میں، وہاں پر وہ مسلمان صرف ایک اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے، اور اس کا دوسرے مسلمانوں سے دنیا میں کہیں بھی اس کے رہتے ہوں، اس کا تعلق ایک مسلمان کی حیثیت سے بھائی چارے کا ہے، یعنی کہ اس کے لیے جغرافی حدود کوئی اہمیت نہیں رکھتی. Therefore he gave the message to the Muslim living from the shore of Nile. انہوں نے یہ میسیج اپنے شعر کے ذریعے دیا. شور کا مطلب ہوتا ہے ساحل، آف نائل یعنی کہ نائل ایک دریا کا نام ہے جو مصر میں بہتا ہے، دریا نیل. اکثر آپ نے اس کا ذکر جو قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کے جو نا واقعے میں بھی سنا ہوگا. ٹو دا لینڈ آف کاشغر، کاشغر جو ہے نا چائنا میں ایک علاقہ ہے جو بالکل پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے ساتھ لگا ہوا ہے. ٹو بی یونائٹیڈ فار دا پروٹیکشن آف حرم. وہ اقبال کا کہتے ہیں کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا باغ خاک کاشغر. یعنی کہ اقبال کہتا ہے کہ حرم کی پاسبانی، حرم سے مراد ہمارا بیت اللہ یعنی کہ اللہ کا گھر ہے، اس کی پاسبانی کرنا یعنی کہ وہیں جا کے عبادت کرنا، اور اس پر اگر کوئی حملہ آور ہوتا ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ صرف حرم پہ، اس سے مراد یہ کہ مسلمانوں کی جو پورے قاعدہ اگر اس سے کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو مسلمانوں کو ایک ہو کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. نیل کے ساحل سے لے کر تباک کاشغر، چاہے کہیں بھی انسان بستا ہو، یعنی کہ مسلمان نیل کے ساحل پر ہو، تباک میں ہو یا کاشغر میں ہو، ان کو چاہیے کہ وہ ایک قوم ہو کر ہر مصیبت کا مقابلہ کریں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا آپ کا آج کا ٹاپک جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پروناؤنسمنٹ یعنی کہ اقبال کی کیا رائے ہے نظریہ پاکستان کے بارے میں. اور نظریہ پاکستان کے آپ کو میں نے پہلے بتا دیا. نظریہ پاکستان ہے بیسکلی مین دیٹ پاکستان شوڈ بی اے اسٹیٹ، یعنی کہ پاکستان کو ایک ایسا ملک ہونا چاہیے ویئر دا مسلم شوڈ ہیو این اپرچونیٹی ٹو لیو اکارڈنگ ٹو دا فیتھ اینڈ کریڈ بیسڈ آن اسلامک پرنسپل. ایڈیالوجی آف پاکستان میں نے بتا دیا کیا ہے. دا پاکستان شوڈ بی اے اسٹیٹ، ایسی ملک ہونا چاہیے ویئر دا مسلم شوڈ ہیو این اپرچونیٹی، جہاں پہ ان کو موقع مل سکے ٹو لیو اکارڈنگ ٹو دا فیتھ اینڈ کریڈ بیسڈ آن دا اسلامک پرنسپل. تو یہ تھا آپ کا آج کا ٹاپک جو اینڈ ہوا. لہٰذا آپ اسے غور سے سنیں اور ریڈ آؤٹ کریں، اور کوئی ایشو ہو تو ہمیں بتائیں. تھینکس اسٹوڈنٹس.